بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، موبائل اور اس کے نقصانات کے حوالے سے یہ 5ویں مجلس آج کی ہماری ہے. گزشتہ مجلس میں اس کا بہت بڑا جو گناہ جو ذکر کیا تھا وہ نظروں کا گندا ہو جانا، گندی فلموں کے ذریعے سے، گندی چیزوں کے ذریعے سے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. میں نے چند باتیں ذکر کر دی تھی کن کن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس گندگی سے بچ سکتے ہیں. آج اس موبائل کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہوا ہے اور بہت زیادہ جو چیز اس کی وجہ سے نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، نوجوان کیا کہے، اب تو بوڑھے بھی مبتلا ہوتے جا رہے ان چیزوں کے اندر، وہ ہے ٹک ٹاک، ریلز اور ایسی بہت ساری ایپلیکیشن جو موبائل میں آتی ہے کہ جن پر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر آپ ڈالتے ہیں، جس میں گانے، جس میں ناچ گان، جس کے اندر بیہودہ باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک بات سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اصل میں قرآن کی جو وہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا ایک موقع پر الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا. اچھا، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب انسان کی جسم نہیں بنا تھا، وہ سب روح کی شکل میں تھے، یعنی عالم ارواح کے اندر بات ہوئی تھی. یہ پہلے عالم ارواح ہے، پھر یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، پھر عالم جنت ہے. سب الگ الگ عالم سے ہم سب کو گزرنا ہے. عالم ارواح کی یہ بات ہے. اچھا، اللہ نے جب روحوں سے پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار، سب روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہے. لیکن یہ انسان جب دنیا میں آیا، اب اس سبق کو یہ بھول گیا. کبھی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، کبھی گناہ بھی ہو رہا ہے، کبھی زیادتی بھی ہو رہی ہے، کبھی عبادت کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے، کبھی شرک، خیر. لیکن اس کو وہ سبق بار بار یاد کروایا جاتا ہے، کبھی دین اسلام کے ذریعے سے، کبھی قرآن کی باتوں کے ذریعے سے، کبھی ہدایت کے ذریعے سے. خیر، وہاں جو بات ہوئی تھی وہ روح کے متعلق بات ہوئی تھی، روح سے بات ہوئی تھی. اس میں ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے، یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی روح کو یہ بھول جاتا ہے. آج دیکھیں نا، ہمارا سارا دھیان کن چیزوں پر ہے؟ اپنے جسم کو سنوارنے کے اوپر ہے. جسم اچھا دکھ جاوے کپڑے کے ذریعے سے، عورتیں جسم اچھا دکھ جاوے بیوٹی پارلر کے ذریعے سے، چہرے پر رونق آ جاوے، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں بس ان کے ساتھ یہ ہو جاوے. انہی چیزوں کو بس دنیا سمجھ رہی ہے. روح کے سنوارنے کی فکر بہت کم لوگوں میں موجود ہے. اس لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے روح کی طرف متوجہ ہوئے، ہم اپنے روح کی طرف توجہ کریں، ہم اپنے روح کی طرف دھیان دیوے
کہ اس روح کے نتیجے کے اندر، اس روح کو گندا کرنے کے نتیجے کے اندر ہم نے کتنا سارا اپنا نقصان کر دیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ روح کی آواز ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ اندر کی آواز ہے جو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان دیتی ہے. آج معاملہ یہ ہوا کہ یہ دنیا میں انسان، اچھا ہمیں پڑھایا بھی یہی گیا ہے. اب دیکھیں نا، اسکول چلے جائے، ٹیوشنز دیکھ لیجئے، ماں باپ کی زبانیں سن لیجئے، بہت کم ہوتا ہے جو روح کے سنوارنے کی طرف توجہ، ورنہ بچپن سے ان کو، بچوں کے دماغ میں ایک ہی چیز بٹھائی جاتی ہے، آج اگر تو نہیں پڑھے گا تو کل دیکھ وہ چائے کی کیتلی پر کام کر رہا ہے، وہ دیکھ کارخانے کے اندر فریم دھو رہا ہے، وہ دیکھ فلاں جگہ کے اوپر بوجھ اٹھا رہا ہے، تجھے بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے دماغ میں یہ بٹھایا ہے کہ یہ پڑھائی سے مقصد اچھا مال حاصل کرنا ہے، اس پڑھائی سے مقصد تو دنیا کے اندر عزت حاصل کر لے وے، اور یہ پڑھائی سے مقصد یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے سے ایک شہرت حاصل کر کے ایک اونچے مقام تک پہنچ جاوے. آج دنیا کے اندر انہی تین چیزوں پر بس محنت ہو رہی ہے، عزت، دولت اور شہرت. یہی تین چیزوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، یہی تین چیزیں عزت کے اوپر، یعنی انسان اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی عزت کو چمکانے کے لیے دوسرے کی چاہے ذلتی کا معاملہ ہوتا ہو، دوسرے کا گھر برباد ہوتا ہو، دوسرے کے ساتھ چاہے کتنا ہی غلط ہوتا ہو، لیکن اپنی عزت بچانے کی خاطر وہ دوسروں کی کئی ساری چیزیں داؤ پر لگا دیتا ہے. ایک بات. دوسری چیز ہے دولت. دولت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بس یہی سکھایا گیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہی سب کچھ ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مال ہوگا تو ہی تمہارے کام چلیں گے. تو یہ چیز. اور تیسری چیز ہے شہرت. شہرت یعنی بڑے بننے کا، مشہور ہونے کا، سماج میں بڑا بن جانے کا. یہ ایک ایسا نشہ سوار ہو گیا ہے کہ اللہ حفاظت فرماوے. اب ہوا یہی موبائل کا جب دور آیا، یہ تین چیزیں اس موبائل نے ایک چھوٹے سے ایپلیکیشن میں دے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں دولت بھی ملے گی، اس کے ذریعے سے تمہیں عزت بھی ملے گی، اور اس کے ذریعے سے تم مشہور بھی ہو جاؤ گے. پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے کئی لوگ سناتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بہت بڑے ایکٹر بننا چاہتے ہیں، بہت بڑے اداکار بننا چاہتے ہیں اور بہت بڑے مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص انڈسٹری ہے، اس کو آپ کو جوائن کرنا پڑے گا، اس کے اندر آپ کو مال بھی لگانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو وقت بھی فارغ کرنا پڑے گا. لیکن اس موبائل نے گھر گھر انڈسٹریاں کھول کر رکھ دی. اس موبائل نے ہر گھر میں اداکار پیدا کر دیے، اور اس موبائل نے ہر گھر میں ناچ گان کی اکیڈمی گویا عام کر دی ہے. اس لیے بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا موبائل کے اوپر کیسے نیم برہنہ کپڑے، یعنی آدھے ننگے کپڑے پہن کر وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مشہور ہو رہی ہوتی ہے. وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ آپ اس پر آ جائیے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی. ہوتا یہ ہے پھر وہ اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں، اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ یہ موبائل تھا، یہ اپلیکیشن تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں تھی کہ اگر یہ نہ آتی تو ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں دنیا کے اندر. اس کے ذریعے سے ہم نے مال حاصل کر لیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے یہ چیز. لیکن دو لوگوں کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایسے تو بے شمار لوگ ہیں. ایک کشمیر کی ایک لڑکی زائرہ وسیم جس کا نام ہے، فلمی اداکارہ رہ چکی ہے، اور اس نے ایک مثال قائم کی ہے ان مسلمان لڑکیوں کے لیے جو یوں کہتی ہیں عزت ہی سب کچھ ہے. یعنی یہ راستے سے کپڑے غلط پہن کر، ناچ کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے، یہ پہن کر ہی عزت حاصل ہوگی، اسی کے ذریعے سے شہرت حاصل ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے دولت کمائی جا سکتی ہے. زائرہ وسیم کا یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے.
آپ بیتی میں ان کی یہ لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے بالی ووڈ کو چھوڑا ہے اور یہ سب چیزوں سے اپنے راستے کو چھوڑ دیا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط راستے پر ہوں. یعنی حقیقت میں دل میں یہ بے قراری بے چینی تو تھی کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی اور چھوڑا، اور ایسے ویسے ٹائم پر نہیں چھوڑا. ایک تو کیسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کہیں چل نہیں رہا ہوتا ہے غلط دھندے میں، تو چلو صحیح چیز میں ہاتھ ڈالے. یہ لکھتی ہے کہ شہرت کے آسمان کے اوپر ٹوچ پر میں تھی. یعنی اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، لڑکے مرتے ہیں. اس شہرت کو حاصل کرنے کی خاطر بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. وہ شہرت بہت چھوٹی عمر میں اس لڑکی کو حاصل تھی، لیکن انہوں نے یہ ساری کے ساری چیزوں کو چھوڑا، اور وجہ صرف ایک، میں اللہ کے لیے اور اپنے دین کے خاطر ان سب چیزوں کو چھوڑتی ہوں. یہ بھی تو مثال ہے ہمارے سامنے کہ عزت، دولت، شہرت اور یہ ساری کے ساری ہی چیزیں تھی، تو پھر اس لڑکی نے کیوں چھوڑا. اور دوسری مثال جنید جمشید مرحوم کی، پڑوسی ملک کے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں شہرت کے اس عالم کے اوپر تھا، شہرت کی اس ٹوچ پر تھا، یعنی لڑکوں کے لیے، کہ جس ٹوچ پر پہنچنے کی بہت سارے لڑکے تمنا کرتے ہیں. مجھے جب میں نے یہ سارے ناچ گان کو چھوڑا، اسی زمانے کے اندر 2 کروڑ روپے کا آفر دیا گیا صرف ایک ایڈ کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیاوی عزت تو مل جاوے گی، لوگوں کے سامنے اچھا تو میں لگ جاؤں گا، لیکن اس کی وجہ سے میری روح کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. عزیز بزرگوں، ایسے لڑکیاں اور اس طریقے پر جو لڑکے شہرت پا رہے ہیں انسٹاگرام پر ریلز بنا کر یا دوسرے الگ الگ چھوٹے موٹے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ویڈیو کو ڈال کر، وہ گانے کی ویڈیو، اور گانے کے متعلق حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانے کے ذریعے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے. انسان کا دل بے چین ہو جاتا، اس کو کسی بھی صورت کے اندر تسلی حاصل نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے دوسری جو بات اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے کہ معاشرہ اور سماج جو ہے وہ بے حیائی پر چلتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ حضور نے فرمایا کہ صنفان لم ارہما، کہ جن کو میں نے تو نہیں دیکھا لیکن وہ زمانہ آئے گا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا، 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے ظالم حکمران، کہا کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دوسرے وہ زمانہ آئے گا نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی. ممیلات مائلات، وہ اپنی اداؤں کے ذریعے سے، اپنے گانے کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ہاؤ بھاؤ کے ذریعے سے لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، اپنی طرف بلانے والی ہوگی. ممیلات مائلات، حضور نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، نہ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوگی نہ ان کو جنت کی خوشبو ملے گی. اس لیے کہ اللہ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے. اللہ بہت با حیا ہے اور اللہ حیا کو پسند کرتے ہیں. آج ان کے ذریعے سے میں اس پر اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آج ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے گھر کی بچیوں میں، ہمارے گھر کے نوجوانوں میں اور ہمارے گھر کے لڑکوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر یہ جراثیم پیدا نہ ہو جاوے کہ اس کے ذریعے سے تو انسان کو عزت مل رہی ہے، پیسہ بھی کما رہے، اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ ایک لڑکی ویڈیو بناتی ہے، بلکہ تعجب تو ان عورتوں، ان مردوں پر ہوتا ہے. اور افسوس کی بات تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے باپ، ماں، بھائی، بہن، یعنی ان کے گھر کے جو مرد ہے وہ کہاں چلے گئے. یعنی بعض مرتبہ تو وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں اور یعنی خوش ہوتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری لڑکی کیسی مشہور ہو گئی، ہماری لڑکی تو کس طریقے پر یہ کر رہی ہے اور اس کو لوگ کتنا چاہ رہے ہیں. یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ غیرت کی بات ہے.
اکبر سے کسی نے پوچھا، اکبر الہ آبادی بڑے زبردست شاعر تھے، یہ اصل میں انسان کی جب غیرت مر جاتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اکبر سے ایک مرتبہ پوچھا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، یعنی اکبر کو ایک وقت چند عورتیں بغیر پردے کے نظر آئی، تو اکبر نے پوچھا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، یعنی اکبر کو ایسی غیرت آئی کہ وہ زمین میں گڑ گیا۔ پھر آگے کہتا ہے اکبر، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ آپ تو بڑے پردے میں رہتی تھی، آپ کے پردے کا کیا ہوا؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا، کہنے لگی کہ عقل کی مردوں پہ پڑ گیا کہ ہمارا جو پردہ ہے وہ دراصل ہمارا پردہ اتر کر اب وہ مردوں کی عقل پر وہ پردہ ہو گیا۔ ان کو صحیح غلط درست یعنی ہو یہ رہا ہے کہ نیم برہنہ کپڑوں کے اندر لڑکیاں ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور ان کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، یعنی یہ کیسی غیرت کی بات ہے؟ اللہ کے نبی قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان میں بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ دردناک عذاب، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو بے حیائی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 15 باتیں قیامت کی نشانی بیان فرمائی، اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جب بے حیائیاں بہت زیادہ عام ہو جائے گی، تو ان پلیٹ فارم اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لڑکیاں بے حیا ہوتی جا رہی ہے، لڑکوں کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سارے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور اس سے سبق حاصل کر کے دوسرے بھی اس راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اب تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ رکھیں، کہیں ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں ان چیزوں کو استعمال تو نہیں کر رہی، یعنی استعمال کا غلط راستے کے اوپر، ورنہ یہ بہت اچھی چیز بھی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کی کہ اگر اس کے ذریعے سے آپ کوئی موٹیویشنل والی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے والی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مرد، تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بے حیائی، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بعض مرتبہ پہلے یہ سننے میں آتا تھا کہ تیری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، ایک دوسرے سے جب بات کرتے تھے کہ کئی سال ہو گئے کہ آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، ہم نے تو کئی سال سے اس کو دیکھا ہی نہیں، لیکن جب وہ اچانک سے کسی جگہ نظر آ جاتی تو عورتیں کہتی اتنی بڑی ہو گئی ہے، کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، میری اہلیہ کے متعلق محلے کے نوجوانوں نے، محلے کی جو مستورات ہیں، ان کو اس وقت پتا چلا میری اہلیہ کے متعلق شادی کے دن کہ ان کے گھر میں اتنی بڑی لڑکی بھی ہے ان کے گھر میں۔ تو بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں اگر دیندار ہے تو دینداری کو، ان سب چیزوں کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہو یہ رہا ہے، دیکھیے آج نوجوان جو کچھ بھی سب کچھ لے رہے ہیں وہ اسی موبائل کے اوپر سے لے رہے، وہ اسی چیز کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے، اسی چیز کو یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کر لیں گے، لیکن ایسی ترقی اور ایسی شہرت اور ایسی عزت کہ جس کے ذریعے سے انسان کی حیا تک ختم ہو جاوے اور انسان کے اندر سے شرم تک ختم ہو جاوے، وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے چاہے دیندار ہو کم دیندار ہو، ہوتا یہ تھا کہ بہو بیٹی کا چہرہ اور ان کی پیشانی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں نا، آپ پوچھئے، یہ تو اب یہ آہستہ آہستہ شرم ختم ہوتی جا رہی، ورنہ دیکھیے سسر جو ہے بہو کے لیے وہ باپ کی طرح ہے، لیکن گھروں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سسر گھر میں آ جاتے ہیں تو بہویں سائیڈ میں کھڑی ہو جاتی تھی، وہ سامنے نہیں آیا کرتی تھی، لیکن اب حیا کا عالم یہ ہے کہ سسر بھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور بہویں بھی پاس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ حیا سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے، یہ غیرت سے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں دیکھ رہی ہیں ان اسکرینوں کے ذریعے سے، تو اس کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں فری مائنڈ ہو کے رہنے کا، یہ کیا پردہ پردہ پردہ، یہ کیا ضرورت ہے؟ اصل تو پردہ دل کا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو شاید آپ ہی آج کی عورتیں ہی سمجھیے دل کے پردے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے پاس پردہ نہیں تھا دل کا،
ایک نابینا صحابی آ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ازواج سے کہا کہ آپ اندر چلی جاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ حضور یہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا افعمیاوان انتما، تم بھی اندھی ہو، تم تو دیکھ رہی ہو ان کو۔ آپ اندازہ لگائیے اس کے ذریعے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پردے کا حکم دیا ہے، کس حد تک اپنے آپ کو چھپانے کا اور ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن عزیز بزرگوں، جو تباہیاں اور جو بربادیاں یہ لے کر آیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اسی لیے کسی نے بڑے پیارے اشعار اس کے متعلق کہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دیکھیے ہوتا کیا ہے آج کل، دیکھیے عزت دولت شہرت تو ٹھیک، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اپنی جان تک بھی گنوا دیتے ہیں، ویڈیو بنانے کے چکر میں، سیلفی لینے کے چکر میں، یا کوئی خطرناک چیز کرنے کے چکر میں جان بھی گنوا دے۔ جیسے ایک مشہور نوجوان کا واقعہ پیش آیا تھا آج سے چند سال قبل، کئی لڑکیاں کئی لڑکے اس کے فینز بنے تھے، لیکن کتنے برے حادثے کے اندر اس کی موت ہوئی تھی، کار ایکسیڈنٹ کے اندر، اور وہ وہی انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے تم جان گواتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر، تم خود کو مٹاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر، شہرت کے لیے جا کے ہلاکت کے گھڑے میں تم خود کو گراتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر۔ یعنی یہ چند دنوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے تم اپنی آخرت کے گھڑے کا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ آگے کہتے ہیں شرم و حیا کو بھول کے اے بہنوں میری تم تن اپنا دکھاتی ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر۔ آپ دیکھیے جسم کی نمائش، برہنہ کپڑے، ان چیزوں کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے یہ یہودیت کا بہت بڑا حربہ ہے۔ انسان میں سے دیکھیے غیرت اور شرم ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹوکنے والا بھی بنتا ہے، روکنے والا بھی بنتا ہے، عقل اور سمجھداری بھی اس میں ہوتی ہے۔ لیکن جب حیا ختم ہو جاتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو واسطہ پڑا ہے وہ یہودیوں سے پڑا ہے، کلیسا والوں سے، عیسائیوں سے، ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اور اس زمانے میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوجوں کو توڑنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کے ذریعے سے۔ روزانہ کسی نئی عورت کو بھیجا جا رہا ہے ان کے پاس یا ان کے کارکنوں کے پاس کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اگر بے حیائی عام ہو گئی، اگر ان میں حیا ختم ہو جائے گی تو یہ بزدل ہو جائیں گے، اگر ان میں شرم ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی، تو ان کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ اصل تو حیا کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے بہت سارے گناہ ہوتے ہوئے دکھتے ہیں پھر بھی ٹوکنے کی، بولنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ حیا ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں گر تم ہو مسلمان تو اسلام کے رخ پر، اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کے رخ پر تم داغ لگاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر۔ اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو تو کیوں اسلام کے چہرے پر اچھا نام بھی مسلمانوں والے لکھ کر کہ اس کے ذریعے سے فلاں مسلمان نے ایسی عزت حاصل کی، اور یہی سمجھا جاتا ہے یہی چیز اصل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ گھر کی خوشی پہ ڈال کے تیل اپنی موت کا تم آگ لگاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کر، کہ کیوں ان تمام چیزوں کو چاہے یہ بین کر دی گئی ہے ہمارے اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود اس کے اور بہت سارے آلٹرنیٹ دے دیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے صبح شام آپ دیکھیں نا، حال یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں مشغول ہوتا ہے۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو یہ بنانے والے اور دوسرے اس کو بار بار مستقل طور پر دیکھنے والے۔ دیکھنا بھی بے حیائی کے اندر داخل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے ان سب چیزوں سے۔ اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ پانچویں جو مجلس کے اندر جو میں نے بات ذکر کی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ایک بات آئی تو میں ذکر کر دوں آخری، کہ آج کل بوریت ختم کرنے کا، یعنی ذہنی ٹینشن، تناؤ یا اسی طریقے سے ریلیکس ہونے کا جو ہم نے ذریعہ بنا لیا ہے وہ انہی چیزوں کو بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس کے ذریعے سے انسان کی بوریت ختم نہیں ہوتی ہے اور زیادہ بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے بے چینی میں اضافہ؟ بات بری لگے تو معاف کرنا، ایک عورت ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اب اس میں کسی مرد کو دیکھ رہی ہے،
اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی ایسا دکھے، اس کی باڈی ایسی ہونی چاہیے، اس کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اس کے پاس گاڑی ایسی ہونی چاہیے، وہ مجھے اس طریقے پر رکھنے ہیں، حالانکہ وہ صرف اور صرف خیالی دنیا ہے، حقیقی زندگی ہے ہی نہیں ہے، وہ صرف خیالی دنیا ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جب لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے بد نظری کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ سب چیزیں یہ چاہتا ہے کہ بیوی کے اندر ہو، لیکن جب وہ حقیقت کی دنیا میں پہنچتا ہے، حقیقت میں اور ایسا نظر نہیں آتا ہے، تو اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے انبن فلاں چیز، اس میں کسی ویڈیو میں کسی چیز کو دیکھا اور اس کو اچھی لگ گئی، مجھے ایسے ہی جوتے چاہیے، مجھے ایسے ہی کپڑے چاہیے۔ اب شوہر کی کیپیسٹی نہیں ہے، فلاں ایڈ میں ہم نے دیکھا ہے، فلاں ہی نے یہ چیز لگائی، یعنی اس کے نتیجے کے اندر ہم نقصانات کو کہاں کہاں تک لے جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ بے حیائی کے اڈے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے، ان کے شر سے، ہمارے وقت کے قاتل، ہمارے جسم کی صحت کے قاتل، ہمارے پیسوں کے برباد کرنے والے، اور ہماری بہت ساری چیزوں کو، ہمارے گھروں سے حیا اور شرم کو ختم کرنے والے۔ ورنہ پہلے ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا، اللہ معاف کرے، پہلے زمانے میں ٹی وی وغیرہ دیکھ لی کبھی، تو اس زمانے میں دیکھا کہ کوئی اگر گندا سین یا کوئی ایسا اداکار کا معاملہ آ گیا تو سارے گھر والے ٹی وی وغیرہ بند کر دیتے ہیں۔ اب تو بچہ بازو میں بیٹھا ہوا ہے، ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ساری ننگی چیزیں موبائل کے اوپر دیکھی جا رہی ہے، لیکن سروں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہماری صحیح معنی میں تربیت کر دے اس حوالے سے کہ یہ چیزیں ہماری جسم کی، ہماری حیا کی یہ قاتل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کا بدل نصیب کرے۔ تو پھر کیا ہے زندگی میں؟ ارے اپنے بچوں کو وقت دیجئے، وہ اتنا بڑا انٹرٹینمنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اس میں آپ ٹائم پاس کرنا چاہے گی، ایسا پاس ہوگا، وہ پاس کے نتیجے میں آپ کو اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ ان کو لے کر بیٹھیے، ان کو وقت دیجئے، آئندہ نسل کو آپ کو تیار کرنا ہے، آپ کو ایسے ہی گھر پر نہیں بٹھایا۔ شریعت سے آپ مسئلہ پوچھیں گے کہ آپ کے اوپر کمانا، تو شریعت آپ کو کہے گی کہ مستورات عورتوں تم پر کمانا رہی ہے، تو ہم کس لیے آئی؟ ارے آپ بہت بڑا کام کرنے کے لیے آئی ہے دنیا میں، آپ کے ذمے، آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں، آئندہ نسل کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ سماج کو، معاشرے کو اچھے لوگ ملے، اچھے افراد ملے۔ اس لیے کہ افراد اور ایک ایک انسان سے پورا سماج بنتا ہے، اگر سماج میں اچھے افراد نہیں ہوگے تو سماج کا بگاڑ اس کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اگر ایک لفظ میں آپ سے پوچھا جاوے کہ آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا رول کس کا ہے، تو کہا میری ماں کا، میری ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج ہزاروں لوگ توبہ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میری ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لیکن وہی ماں موبائل دیکھتے دیکھتے دودھ پلائے گی، وہی ماں ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پلائے گی، وہی ماں بیٹے کو کھلانے کے لیے ٹی وی دیکھتے دیکھتے، یا یہ تمام چیزوں، کہاں سے اس میں اخلاق اور کہاں سے اس کے اندر اچھے اطوار اور عادات پیدا ہوئیں گے؟ اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی فکر نصیب کرے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنا خوف نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب۔